الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون شہنشاہ صدقہ اپنے فقیران دے سونیا
مدینے گئے بتوالے ہزارہ مدینے گئے پہنچ ظاہر دے سب دے سفینے گئے بتوالے ہزارہ مدینے گئے میرے بقا دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غما دے تو مجدار چون اور بتی آخر مدینے جے میں پہنچ جا پھر روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا پھر روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگنا مدینے دے بازار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام کا نذرانہ اور استغاثہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوہوں کی خالق کائنات آج کی اس بزم کو، اس تقریب کو، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں اجابت کا صحرا عطا فرما دے اور میرا مالک اس محفل کے بانیان اور شرکائے محفل جو ہیں ان سے راضی ہو جائے اور اس محفل کے صدقے میں اللہ کریم میری آپ کی ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ حضور کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں تو اس انداز میں اس محفل میں شریک ہوں کہ ہمارا انداز حضور کو پسند آ جائے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، دل کے اندر محبت کتنی ہے، دل کے اندر پیار کتنا ہے۔ اپنے دلوں میں اخلاص لیے حضور کے میلاد کی محفل میں آپ بیٹھے، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ 10:30 ہو چکے ہیں، میری کوشش ہے کہ 11 بجے تک اختتامی دعا کی جا سکے۔ محفل میں آئے ہیں، محفل کا صحیح معنوں میں جو بدلہ ہے محفل میں آنے کا، محفل سجانے کا، وہ انسان کو اس وقت ملتا ہے جب رات کا وقت ہو تو محفل میں شریک ہو، صبح ہو نماز فجر کا وقت ہو تو مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز فجر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ میلاد کی محفل کو تو سجا لی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی، کیونکہ میلاد والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرا یہ ذہن ہے کہ میں 10:30 ہو چکے ہیں، 11 بجے تک اختتامی دعا کر دی جائے تاکہ محفل سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھروں میں جا کے آرام کر سکیں اور اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کے میں نے نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے۔
اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، 30 منٹ ہیں اور چند باتیں ہیں، وگرنہ حضور کی شان کو کما کو بیان کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بانی محفل شیخ محمد محمود صاحب، اور مجھے حکم ملا تھا ہمارے برادر محترم دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ، اس کے ہیڈ ہیں مولانا شیخ محمد شہباز اتاری صاحب، انہوں نے حکم فرمایا تو ان کے حکم کی تعمیل پر میں حاضر ہوا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور حضور کے میلاد کی محفل میں حاضر ہو سکا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، من صلی علیہ مئتا كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، رب ذوالجلال اس بندے پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عشرا، تو جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ مئتا، خالق کائنات اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتا، تو جس نے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ، رب ذوالجلال اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی میں لکھ دیتا ہے۔ ارے لکھتا کیا ہے؟ ارے دیکھو دیکھو، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے اجر کیا ہے، انعام کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھے اللہ 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے خالق کائنات 100 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، رب ذوالجلال 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ فرمایا لکھ دیتا ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ یہ 100 بار درود پاک پڑھنے والا یہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ جہنم سے بھی نجات پا گیا ہے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اگر ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں ہیں، 10 مرتبہ پڑھو تو 100 رحمتیں ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ اسے آزادی، جہنم سے آزادی کی سند ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے، حضور کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرنا، اور پھر ایک بندہ مومن جو ہے، ایک ایمان والا جو ہے، وہ کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرے، کیوں نہ سلام کے نذرانے پیش کرے، کہ جب یہ حکم خالق کائنات نے قرآن میں ایمان والوں کو عطا فرمایا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس نبی کی ذات میں تم نے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ تو آج ایمان والے گلی میں، چوک میں، چوراہے پر، بازار میں، اپنے گھروں کے اندر اذان سے پہلے، اذان کے بعد میں، نماز کے اندر پڑھتے نظر آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کہیں پڑھتے نظر آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھتے نظر آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ انہیں پتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہم درود کا نذرانہ پیش کریں گے، نبی کی بارگاہ میں ہم سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، عرش والا رب ہم کو رحمتیں نازل فرما دے گا۔ انہیں پتا ہے، ایمان والوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں تم نے درود کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، سلام کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ اس لئے ایمان والے اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے چوکوں میں، اپنے چوراہوں میں، بازاروں گلیوں میں، ہر جگہ پر رات ہے تو درود پڑھتے ہیں، دن ہے تو درود پڑھتے ہیں، شام ہے تو درود پڑھتے ہیں، کوئی غم آ جائے تو درود پڑھتے ہیں، کوئی خوشی آ جائے تو درود پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نبی کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرنا اور نبی کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرنا، اس کا حکم خالق کائنات نے دیا ہے، اور جو ایک بار پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔
جو حضور کی بارگاہ میں ایک بار درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میرے کریم آقا اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں، میرے کریم آقا اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اللہ نے ایک فرشتہ تخلیق فرمایا ہے، ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، ایک فرشتہ بنایا ہے، اور فرشتے کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا میرے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس فرشتے کو میری قبر انور میں مقرر کیا جائے گا۔ اس فرشتے کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا اس فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ میرا امتی چاہے وہ مشرق میں ہے، چاہے وہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے، اور وہ دن کو، رات کو، دوپہر کو، شام کو، جس وقت بھی مجھ پر درود پڑے گا، سلام پڑے گا، فرمایا وہ فرشتہ سنے گا اور سن کر میری بارگاہ میں پہنچائے گا۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اہلی محبتی، فرمایا جو محبت والے ہوں گے، جو پیار والے ہوں گے، جو عشق والے ہوں گے، فرمایا جب وہ درود پڑیں گے، وہ سلام بھیجیں گے، فرمایا اہل محبت کا درود بھی خود سنوں گا، سلام بھی خود سنوں گا، جواب بھی عطا کروں گا۔ فرشتے کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا میری قبر انور پہ مقرر کیا جائے گا، پوری کائنات میں میرا جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑے گا، فرشتہ اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچائے گا۔ بما نام، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا بما نام پہ پہنچائے گا، وہ بتائے گا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے، فلاں شہر میں بیٹھ کے، فلاں سمت پہ بیٹھ کے آپ پر درود پڑا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح نا کہ میرے آقا کے دربار کا خادم فرشتہ ہے، اس کی قوت سماعت اتنی زیادہ ہے، اس کی یہ طاقت سننے کی اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات میں پڑھا جانے والا درود پاک، وہ دن ہے، دوپہر ہے، شام ہے، ہاں وہ فرشتہ سن لیتا ہے اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ تو جب آقا کے دربار کے خادم فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، اور سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یوں کہتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی ایسی سماعت میں لاکھوں سلام ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ شان فرشتے کی ہے جو سنے گا، سن کر میری بارگاہ میں پہنچائے گا۔ لیکن فرمایا مشکات کی حدیث مبارکہ کتاب الصلاۃ، فرمایا اہلی محبتی، فرمایا جو محبت والے، جو پیار والے، جو عشق والے ہیں، فرمایا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اہل محبت کا درود بھی خود سنتا ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں، سلام بھی سنتا ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت سہیل ہے، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہمارے درود کو بھی سنتے ہیں، سلام کو بھی سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں، و بعد وفاتی کا یا رسول اللہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد، آپ کی وفات کے بعد پھر کیا ماجرا ہوگا؟ تو پھر بھی آپ ہمارے درود کو سنیں گے، ہمارے سلام کو سنیں گے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا نے جو جواب ارشاد فرمایا، آنے والی امت کو عقیدہ مل گیا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یصلون فی قبورہم۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح کے درجے کی ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی حیات ہے، اللہ کے نبی یرزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے، یصلون فی قبورہم، اور نبی تو اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچا جائے، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پہ بھی کہتے نظر آتے ہیں، اس عقیدے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ زندہ ہے۔ قصور تو میری نظر کا ہے جو آپ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے، جو میرے آقا سے پیار کرتا ہے، جو میرے آقا سے عشق کرتا ہے، جو میرے آقا کی یاد میں روتا ہے، میرے آقا کی یاد میں اپنی آنکھوں کو آنسوں سے وضو کرواتا ہے، مگر میرے
کریم آقا کو وہ یاد کرتا ہے، خدا کی قسم وہ لجپال آقا ہے، کبھی تو بلا کے زیارت کروا دیتے ہیں اور کبھی تشریف لا کے زیارت کروا دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو دل میں محبت ابو بکر جیسی ہونی چاہیے۔ ارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر جیسی محبت تو لے کر آؤ، ارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر جیسی محبت تو لے کر آؤ، ارے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی کی محبت تو لے کر آؤ، ارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی محبت لے کر آؤ۔ اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو پھر حبشہ کے بلال جیسی محبت لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو پھر داتا علی حجویری جیسی محبت لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو گولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ سلطان کی محبت تو لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو بابا فرید گنج شکر جیسی محبت لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیر جیسی محبت تو لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان کی محبت تو لے کر آؤ، اگر میرے کریم آقا کو دیکھنا ہے تو پھر وقت کے مجدد میرے پیر عطار جیسی محبت تو لے کر آؤ، پھر تم بھی کہو گے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں۔ قصور میری نظر کا ہے جو آپ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن خدا کی قسم جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے میرے کریم آقا اسے جلوے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بعد وفات بھی زندہ ہے۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، زمین نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ وہ کتنے گندے عقیدے والا ہوگا جس نے کتاب میں یہ لکھ دیا اور کچھ لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھا دیا کہ معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے تف ہے تیرے عقیدے پہ، ارے لعنت ہے تیرے عقیدے پہ۔ ارے قرآن تو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ نبی تو زندہ ہے، ارے حدیث تو یہ عقیدہ دیتی ہے کہ نبی تو زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے نبی زندہ ہے تو نظر مجھے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے آنکھ والا تیرے چوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، اندھے کو کیا پتا کہ سورج چمک رہا ہے۔ ارے قصور تو تیری نظر کا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ اور پھر تجھے نبی نظر نہیں آتے تو پھر پوچھنا ذرا گولڈے کے تاجدار سے کہ نبی نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ جب آپ نے یہ کلام لکھا نا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق کی کتنے جالڑیاں۔ پھر آپ نے یہ کلام جب لکھا اور آپ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچا تھا کہ رب دی میں شانہ تھا جس شان پہ شانہ سب بنیا۔ جب آپ نے یہ کلام لکھا کسی نے اعتراض کیا، کوئی کہنے لگا ارے پیر مہر علی لوگ ناک دکھتے ہیں تو حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، لیکن تو نے جو ناک لکھی ہے تو نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، اور حلیہ تو وہ بیان کر سکتا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ کیا تو نے کبھی حضور کو دیکھا ہے؟ حضور تو 1400 سال پہلے دنیا سے پردہ کر گئے تو تو نے حضور کا حلیہ کیسے بیان کیا کہ اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا۔ وہ صورت کیا کبھی تو نے دیکھی ہے؟ تو گولڈے کے تاجدار آپ عشق میں وجد میں آ گئے، آپ کے عشق کو وجد آ گیا، آپ کہنے لگے وہ چلیا اور سوال کرنا لیا، ارے تو کہنا کدی دیکھیا؟ ارے یہ نعت تو میں نے اس وقت لکھی تھی، ارے سرکار مدینہ میرے سامنے جلوہ فرماتے میں دیکھتا جا رہا تھا، نعت بنتی جا رہی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ نبی زندہ ہے تو نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ قصور تو ان کی اپنی آنکھوں کا ہے۔ کوئی سچے دل سے حضور کو یاد کرے تو صحیح نا، کوئی سچے دل سے حضور کو پکارے تو صحیح نا۔ جب کوئی سچے دل سے حضور کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں فریاد بھی کرتا ہے، روتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کو تڑپاتا ہے، اپنی آنکھوں کو آنسوں سے وضو کرواتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ خدا کی قسم مدینے والے آقا بڑے کریم ہیں، بڑے لجپال ہیں، جس دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ میرے کریم آقا جس کا بازو پکڑ لے پھر چھوڑتے کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا سے جس کی محبت ایک بار لگ جائے نا، خدا کی قسم میرے کریم آقا پھر ایسا کرم فرماتے ہیں
ارے جلوہ بھی عطا فرماتے ہیں، ارے پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں. اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور بعد وصال بھی زندہ ہے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے صحابہ کو بلایا، جناب عمر کو بلایا، جناب عثمان غنی کو بلایا، جناب مولا مشکل کشا کو بلایا اور فرمانے لگے جب میرا وصال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر ایسا کرنا، اے علی مجھے اپنے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے سرکار کو بھی غسل دیا تھا. اے علی پھر مجھے کفن پہنانا، پھر میری نماز جنازہ ادا کرنا. جب جنازہ پڑھ چکا نا تو میرے جنازے کی چارپائی کو کندھوں پہ اٹھانا اور لے کے سرکار کے روضہ پاک کے سامنے رکھ دینا اور پھر کیا کہنا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے. اگر اجازت مل گئی تو پھر حضور کے قدموں میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملی تو پھر قبرستان میں دفن کر دینا. اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ابو بکر یہ کیسی وصیت کر رہے ہو، حضور کا تو وصال ہو چکا ہے، اب کون سنے گا، اجازت کون دے گا. ارے نہیں نہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا بلکہ ہر صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے، آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. پھر جنازے کی چارپائی کو صحابہ نے کندھوں پہ اٹھایا، فاتح حضور کے روضہ اقدس کے باہر دروازے کے سامنے رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے، روضہ پاک کی طرف منہ کر کے عرض کی ہے یا رسول اللہ غلام آیا ہے، اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں روضہ پاک کے اندر دفن کر دیا جائے. صحابہ کہتے ہیں دروازے پہ تالا ہے جو چابی سے کھلتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب اتنی عرض کی نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، خدا کی قسم مدینے والے کو آج بھی خبر ہو جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں دروازے پہ تالا ہے جو چابی سے کھلتا ہے. جب ہم نے عرض کی نا تو دروازے کو جو تالا لگا ہے اس کو چابی نہیں لگائی، ارے تالا کھل گیا ہے، ارے کوئی کنڈی کھولنے والا ارے نظر نہ آیا، ارے کنڈی بھی کھل گئی ہے، ارے دروازہ کھولنے والا کوئی نظر نہیں آیا، ارے دروازہ بھی کھل گیا ہے. اندر سے کریم آقا کی آواز آتی ہے ارے میرے یار کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طہا کی آمد، کرشی کی آمد، سہنے کی آمد، آمد مصطفیٰ. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اندر سے حضور کی آواز آئی کہ میرے یار کو میرے پاس لے آؤ، حبیب کو حبیب سے ملا دو. اب جن کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا عقیدہ کتنا گندا عقیدہ ہے یار. ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے بعد وفات بھی انبیاء زندہ ہیں، اللہ کی عطا سے. اور میرے حضور علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ معاذ اللہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ پیدا نہیں کیا بلکہ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ ہے، یہ علماء کا عقیدہ ہے، یہ صلحاء کا عقیدہ ہے، یہ صدیقین کا عقیدہ ہے، یہ شہداء کا عقیدہ ہے. ارے یہ عقیدہ جو ہے یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ امام بصیری کا تھا. ارے کون امام بصیری جن پر فالج کا اٹیک ہوا، کم و بیش 12 سال آپ فالج کے مرض میں مبتلا رہے. ایک دن ایک رات آپ اپنے بند کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو حکیم و طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے. 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے. ایک رات اپنے بند کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں. وہ تو بڑے کریم آقا ہیں، وہ تو بڑے لجپال آقا ہیں، وہ تو کرم فرما ہی دیں گے. تو امام بصیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. امام بصیری کہتے ہیں میں یہ قصیدہ پڑھتا رہا، یہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بند ہو گئی.
गई, मुझे नींद आ गई। इमाम बुसीरी कहते हैं जब मेरी आंखें बंद हुई ना तो मेरी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी। मैंने देखा कि मेरे करीम आका मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए और आके मुझे पूछते हैं, ए बुसीरी क्या बात है, अरे क्यों रोता है, क्यों मुझे पुकारता है, क्यों बुलाता है, क्यों इस्तिगासा पेश करता है। तो इमाम बुसीरी कहते हैं या रसूल अल्लाह 12 साल हो गए, ये फालज का मर्ज है, ये जाता नहीं है, हकीमों तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया है, मेरा कोई रहे ही नहीं है, मैं बेसहारा हो गया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए बुसीरी परेशान ना हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका मैं सहारा हूं। ए बुसीरी बता तो चाहता क्या है। इमाम बुसीरी कहते हैं या रसूल अल्लाह 12 साल गुजर गए, ये फालज का मर्ज दूर नहीं होता है, आप करम फरमाइए ना कि आपने तो अपना लुआबे दहन लगाया तो मौला मुश्किल कुशा की दुखती हुई आंखों को आपने ठीक कर दिया, आपने अपना लुआबे दहन लगाया तो हजरत कतादा की निकली हुई आंख को आपने दुरुस्त कर दिया। ए मेरे करीम आका आपने अपना हाथ मुबारक लगाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली को ठीक कर दिया है। एक सहाबी जिनके जिस्म पर आबले हैं आपने अपना लुआबे दहन लगाया, उसके जिस्म को भी शिफा अता फरमा दी है। किसी खाली कुएं में आपका लुआबे दहन जाता है, वो शीरी हो जाता है, वो मीठा हो जाता है। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए ना, ये 12 साल उम्र का मर्ज है, ये फालज का मर्ज है, करम फरमाइए कि शिफा मिल जाए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए बुसीरी जरा पहले वो कसीदा तो सुनाना। इमाम बुसीरी कहते हैं मैंने कसीदा पढ़ना शुरू किया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं कसीदा पढ़ता रहा, मेरे करीम आका सुनते रहे, मैं कसीदा पढ़ता रहा, मेरे करीम आका कसीदा सुनकर खुश होते रहे, मुस्कुराते रहे। जब कसीदा मुकम्मल हो गया मेरे करीम आका ने एक चादर मुझे तोहफे में अता की, मेरे सरहाने रख दी है। इमाम बुसीरी कहते हैं फिर मेरे करीम आका ने अपना मुबारक हाथ जो है मेरे फालज ज़रा बदन पे फेर दिया है। इमाम बुसीरी कहते हैं जब मेरी आंख खुली ना खुदा की कसम मैंने देखा जो मेरे करीम आका ने चादर मुझे तोहफे में अता की थी वो मेरे सरहाने पड़ी है और बदन मेरा शिफा पा चुका है। इमाम बुसीरी कहते हैं करीम आका का हाथ लगना था कि अल्लाह ने मुझे शिफा अता कर दी है और करीम आका ने चादर भी तोहफे में अता कर दी है। इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। इमाम बुसीरी कहते हैं जब मेरी आंख खुली मैंने देखा फजर का वक्त होने वाला है। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं उठा, मैंने गुस्ले सेहत किया, मैंने कपड़े तब्दील किए और अपने घर से बाहर निकला ताकि मस्जिद में जाकर नमाज फजर अदा करूं। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं अपने घर से बाहर निकला, मैं बाजार में चलने लगा, अंधेरा है। इमाम बुसीरी कहते हैं पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, ए बुसीरी जरा बात तो सुनना। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि 12 साल के बाद मैं अपने घर से निकला हूं, वो मुझे जानने वाला कौन आ गया, मुझे आवाज देने वाला कौन आ गया, मुझे पहचानने वाला कौन आ गया। इमाम बुसीरी कहते हैं मैंने पलट के देखा एक बाबा मुझे आवाजें दे रहा है। मैंने कहा ए बाबा तू कौन है, कहां से आया है, मुझे कैसे जानता है, ए बाबा तू मुझे आवाजें क्यों दे रहा है। वो बाबा कहने लगा ए बुसीरी कोई सवाल न कर, बस मेरे करीब आ जा। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं बाबे के करीब गया, बाबा कहते बुसीरी और करीब आ जा, मैं और करीब चला गया तो बाबा कहने लगा अरे बुसीरी जरा वो रात वाला कसीदा तो मुझे सुना देना। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बाबा वो कसीदा तो मैंने हालत ख्वाब में सरकार की बारगाह में पढ़ा है, अपने बंद कमरे में पढ़ा है, अपनी चारपाई पे लेट के पढ़ा है, हालत नींद में पढ़ा है। ए बाबा तुझे कैसे पता चला कि रात मैंने कोई कसीदा भी पढ़ा है। तो बाबा कहने लगा ए बुसीरी जब कोई हाकिम जब कोई बादशाह अपने इलाके से दूसरे इलाकों की सैर के लिए निकलता है ना तो वहां पर मौजूद गुलामों को खबर कर दी जाती है। ए बुसीरी जब तूने सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, सरकार की बारगाह में फरियाद की ना तो ए बुसीरी जब हुजूर मदीने से चले तो इस शहर के सारे बाबे जो थे उनको खबर हो गई और सरकार के सवाली बन के ए बुसीरी तेरी गली में बैठे हुए थे और तूने सरकार की बारगाह में जो कसीदा पढ़ा है। ए बुसीरी सरकार ने तो सुना है, इस इलाके के सारे बाबे जो थे उन्होंने भी कसीदा सुन लिया है। सुभान अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तोहद की आमद, यासीन की आमद, आमदे मुस्तफा। इमाम बुसीरी कहते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, करीम आका ने करम फरमाया, चादर भी तोहफे में अता की, शिफा भी अता फरमा दी कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज भी खुदा की कसम आज भी अगर किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत हो ना, वो तड़प हो, तो मेरे करीम आका बड़े लजपाला का है। वो ये नहीं देखते ये
गोरा है कि काला है, बस उनसे कोई मोहब्बत करने वाला हो। हबशा का रहने वाला वो बिलाल जो आशिकों का इमाम बन गया। बज़ाहिर रंग काला है लेकिन दिल बड़ा चिटा है, दिल बड़ा गोरा है। हुजूर की बारगाह में रंग काला चिटा नहीं देखा जाता, वहां तो ये देखा जाता है कि दिल में मोहब्बत कितनी है, दिल में प्यार कितना है। आज के दौर में भी अगर कोई हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे, हुजूर से सच्चा प्यार करे, हुजूर की बारगाह में फरियाद करे, तड़पे हुजूर के लिए, हुजूर पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करे, हुजूर की इत्तिबा करे, हुजूर की इताअत करे, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, चाहे वो माड़ा बंदा है, गरीब बंदा है, रंग का काला भी हो, लेकिन हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाता है। जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, उनको वाकया याद होगा, लाड़काना के अंदर, ये को 18-20 साल कबल की बात है, अखबारात के अंदर भी ये खबर शाया हुई थी। लाड़काना का एक गांव था, उसमें एक शख्स रहता था जिसका नाम था मोहम्मद पनाह टोटानी, और वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था वो चट बंदा, सीधा साधा, खेती बाड़ी कर, नमाज पढ़ छड़ी, खेती बाड़ी कर छड़ी, बस ठीक है। लेकिन वो करता क्या था, वो अपने घर में आता है, गली में आता है, बाजार में आता है, खेत में जाता है, वो क्या करता था, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम ही पढ़ता रहता था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। वो हर वक्त हुजूर पे दुरूद व सलाम, गली में है, बाजार में है, खेत में है, खलियान में है, वो जहां भी है हुजूर पे दुरूद व सलाम ही पढ़ता रहता। उस पिंड के अंदर एक मौलवी कहने लगा, अरे मोहम्मद पनाह टोटानी, ये तू क्या करता रहता है? मोहम्मद पनाह टोटानी कहने लगा, हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहता हूँ, मेरे हुजूर बड़े सोने हैं, मेरे हुजूर बड़े पाक हैं, और उन पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहता हूँ। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कुरान में, मैं कुरान के हुक्म पर अमल करता हूँ, रब के हुक्म पर अमल करता हूँ, हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहता हूँ। पिंड का मौलवी कहने लगा, ऐ मोहम्मद पनाह टोटानी, ये दुरूद व सलाम ना पढ़ा कर, जो तू दुरूद व सलाम पढ़ता है वो नबी को पता ही कोई नहीं है, आज़िला नबी सुनते ही कोई नहीं है, तेरा दुरूद व सलाम कबूल होता ही नहीं है। तो मौलवी कहने लगा, मोहम्मद पनाह टोटानी, ये दुरूद व सलाम तू ना पढ़ा कर। मोहम्मद पनाह टोटानी कहता है, मौलवी मैंने तो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ना ही पढ़ना है, तू मुझे मना जितना मर्जी कर ले, मैंने मना कोई नहीं होना। मोहम्मद पनाह टोटानी कहता, मैं हुजूर पे दुरूद व सलाम भी पढ़ता रहा। पिंड का मौलवी मुझे कहता रहा, मोहम्मद पनाह टोटानी ना पढ़ा कर। मैंने कहा मैं तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन मौलवी कहने लगा, मोहम्मद पनाह टोटानी चल मुनाजरा कर ले। मोहम्मद पनाह टोटानी कहता है, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, मैं किताबा कोई नहीं पढ़िया, मैं इल्म कोई नहीं पढ़े, मेरे को दलीला ते कोई नहीं, लेकिन बगैर दलील तो हुजूर दे नाल सच्ची मोहब्बत करना, हुजूर दे नाल सच्चा प्यार करना। मोहम्मद पनाह टोटानी ने इतनी बात की ना, तो पिंड का मौलवी कहता है, मोहम्मद पनाह टोटानी तू कैसे मानेगा? तो मोहम्मद पनाह टोटानी कहने लगा, मौलवी ऐसा कर, आग जलाते हैं उसमें दोनों दाखिल हो जाते हैं, जो सच्चा होगा, जिसका अकीदा सच्चा होगा वो तो बच जाएगा, जिसका अकीदा बुरा होगा वो जल जाएगा, मर जाएगा। मोहम्मद पनाह टोटानी ने इतनी बात की ना, मौलवी कहने लगा, ठीक है मोहम्मद पनाह टोटानी तैयार हो जा। मौलवी को ये शायद खबर ही नहीं थी कि ये तो आशिक बंदा है, तो इश्क दे चले नंबर ले गए, अकलमंदा ऐवें उमरा गालियां, अरे ये तो सरकार का दीवाना है, ये तो ये कहता है ये एक जान क्या है, अगर हम करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं कि या रसूल अल्लाह ये तो एक जान है। बिलाल हबशी भी यही कहते थे, नीचे अंगारे हैं, ऊपर बिलाल है, वजने पे सीने पे वजनी पत्थर है, और बिलाल आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा होता था। बाद में लोग पूछते थे, ए बिलाल तेरे नीचे तो अंगारे थे, आग जल रही थी, ऊपर तेरा जिस्म था, तेरे सीने पे वजनी पत्थर था, ए बिलाल आग तेरे जिस्म को, बदन को जला रही थी, तेरे जिस्म की चर्बी पिघल रही थी, तेरे जिस्म की चर्बी ने पिघल कर अंगारों को बुझा दिया है, लेकिन बिलाल तो रोता नहीं है, आंखें बंद करके मुस्कुराता रहता है। तो बिलाल ने कहा, ए लोगों, जिस आका की मोहब्बत में ये उमैया मुझे तकलीफें देता है, जब ये मुझे तकलीफ देता है, जब अंगारों पे लिटाता है, मैं आंखें बंद करता हूं, वो आका मेरी बंद आंखों में आ जाते हैं। अब बिलाल मदीने वाले मुस्तफा को देखे या तकलीफ को देखे कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते सुख नो चुल्ले पावा हो। अरे सरकार के नाम पे ये एक जान
نہیں یہ دو جہاں بھی فدا ہے. تو محمد بن ٹٹانی کہنے لگا ارے مولوی یہ روز روز دا مسئلہ ہی مکا دے دیا اگ لائیے دونوں اودے وچ بڑھ جائیے تے جڑا سچا ہوئے گا وہ بچ جائے گا, جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ مر جائے گا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے مولوی کہنے لگا ٹھیک ہے. ارے دن طے پا گیا, وقت طے پا گیا, پورے گاؤں کے اندر خبر پھیل گئی کہ فلاں دن ان دونوں کا مباہلہ ہوگا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا جس دن میرا مباہلہ تھا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں گھر گیا, گھر جا کے غسل کیا, میں نے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, میں اپنے گھر سے نکلا, میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں اس کھیت میں پہنچا جہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھی, آگ لگا دی گئی اور لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی, آگ لگا دی گئی. گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے, گاؤں کے چودھری بھی آ گئے, لمبردار بھی آ گئے, میڈیا کے نمائندے بھی آ گئے. نوائے وقت نے اپنی اخبار میں اس وقت یہ خبر چھاپی تھی, میرے پاس آج بھی موجود ہے. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, وہ مولوی بھی آ گیا اور مولوی بھی اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے. محمد بن ٹٹانی کہنے لگا میں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ, میں درود و سلام پڑھتا رہا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں آگ کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا, مولوی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, وہ ملا جو تھا میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں نے اسے کہا چل آگ میں, وہ مجھے کہتا نہیں تو چل. میں نے کہا میں تو چلا ہی جاؤں گا لیکن کیا خبر کہ تو آئے کہ نہ آئے. تو محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچ کے آگ میں لے گیا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے آگ کے اندر میں بھی کھڑا ہوں, وہ بھی کھڑا ہے, آگ مجھے بھی نہیں لگی, آگ اسے بھی نہیں لگی. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے جب آگ مجھے بھی نہ لگے, آگ اسے بھی نہ لگے, میں بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. تو محمد بن ٹٹانی کہتا ہے اتنی دیر میں میرے کان میں آواز آتی ہے ارے محمد بن ٹٹانی ذرا غور سے دیکھ تو صحیح نا کہ تو نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, تو اس کا ہاتھ چھوڑ. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا, میں نے چھوڑا, آگ نے اسے پکڑ لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محمد بن ٹٹانی کہتے ہیں میرے کان میں آواز آئی محمد بن ٹٹانی ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. کوئی کتا بھی اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ جائے نا اس کی بھی بڑی شانی ہو جاتی ہے. محمد بن ٹٹانی تو پھر بھی عاشق کے رسول ہے. محمد بن ٹٹانی کہنے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا, میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا, آگ نے اسے پکڑ لیا. محمد بن ٹٹانی کہتا ہے آگ لگ گئی اسے, آگ نے جلانا شروع کیا, اس نے چیخنا شروع کیا, آگ سے باہر آ گیا. اس کی آگ کو لوگوں نے بڑی مشکل سے بجھایا. نوائے وقت اخبار میں اس وقت یہ خبر چھپی, اس کا تلاشا آج بھی میرے پاس موجود ہے. اور پھر اس واقعے کے بعد نباز قوم ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنی مسجد زینت المساجد محلہ اسلام آباد میں اس بندے کو جس کا نام محمد بن ٹٹانی عاشق رسول, اس کو اپنی مسجد میں جمعے والے دن بلایا اور الحمدللہ بندہ نچیز بھی وہاں پہ حاضر تھا اور اس بندے کی وہاں پہ زیارت بھی کی, اس سے ملاقات بھی کی اور اس نے یہ واقعہ خود بیان کیا اور اس کے اس واقعے کی کیسٹ آج بھی مکتبہ رضائے مصطفیٰ سے ملتی ہے. اور لوگوں پر حق واضح ہو گیا کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا, یہ میرے رب کو بھی بڑا پسند ہے, میرے حضور کو بھی بڑا پسند ہے. اور اس سے یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے. لیکن اسی باں پھڑائیے تو صحیح نا, اسی باں پھڑان دی کوئی نہیں. آخری 2-3 منٹ بس, اسی باں پھڑان دی کوئی نہیں.
اسی باں پہلے چڑھا کے رکھ لیں. وہ باں پھڑانا کیا ہے؟ وہ باں پھڑانا یہ ہے نماز پڑھیں یار، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں. والدین زندہ ہیں تو ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں. دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خود صدقہ جاریہ بنے. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، وعدہ خلافی سے بچائیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، اس سے بچائیں نا اپنے آپ کو. حضور کی سنتوں پر عمل کریں. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ان سے بچیں یار. فیشن کے نام پہ بے حیائی، اس سے بچیں. اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں. گناہوں سے نفرت کریں، گناہوں سے، خطاؤں سے بچائیں اپنے آپ کو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ ہے باں پھڑانا. پھر جدی وہ باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. خالی زبان کی نوک سے نعرہ لگا دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانا یہ قبول نہیں ہے. ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے. خود اپنے دل سے پوچھنا یار، اگر میں حضور سے واقعی محبت کرتا ہوں تو پھر جھوٹ کیوں بولتا ہوں، چغلیاں کیوں کرتا ہوں، بدنگاہیاں کیوں کرتا ہوں، حرام اور حلال میں تمیز کیوں نہیں کرتا، دل میں حسد، کینہ، بغض یہ کیوں میں نے پال رکھا ہے، رشتہ داریاں کیوں کاٹ رہا ہوں میں، بڑوں کا ادب میں کیوں نہیں کر رہا، ہمسائے کے حقوق میں ادا کیوں نہیں کر رہا، بچوں پہ شفقت میری کیوں نہیں ہے، میرا مزاج اکھڑا ہوا، لہجہ اکھڑا ہوا کیوں ہے، میرے انداز میں نرمی کیوں نہیں. آئیے یہ سوچ، یہ فکر ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، 100% اسلامک چینل ہے. اپنے گھروں میں چلائیں نا مدنی چینل کو یار. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے آپ کے بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل، اسلامک کارٹونز، غلام رسول کے مدنی پھول، بہترین آپ کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. دکھائیں اپنے بچوں کو. تو مدنی چینل دیکھیں. ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. دیکھا کریں وہ مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ تربیت ہوگی. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد بس اسٹاپ شیخ عمرہ موڑ فیضان مدینہ میں شروع ہوتا ہے. اس میں شرکت کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدارس، جامعات آپ کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، حافظ قرآن بنائیں، جامعات میں داخل کروائیں، اپنی بچیوں کو داخل کروائیں. دعوت اسلامی نے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے مدارس بھی بنائے ہیں، جامعات بھی بنائے ہیں، اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے دعوت اسلامی نے سکول بھی بنائے ہیں بنام دار المدینہ. اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. تو دعوت اسلامی کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، ہر لحاظ سے تعاون کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.